بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا جب دورانیہ ختم ہونے کو آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، آپ کی زندگی کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، آپ کا وقت اجل قریب ہے، آپ ملاقات خداوند متعال کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنا جانشین منتخب کریں۔ ہر نبی کے لیے لازمی تھا کہ وہ اپنے بعد جانشین منتخب کرے تاکہ یہ زمین حجت خدا سے خالی نہ رہے۔ یعنی ہر نبی پر ان کی زندگی میں لازم تھا کہ وہ اپنے جانے سے پہلے اپنا جانشین، اپنا وصی منتخب کرے۔ کسی بھی امت کو خداوند متعال نے کسی زمانے میں یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے نبی کا جانشین منتخب کریں، بلکہ خداوند متعال کے حکم سے ہی وہ نبی اپنا جانشین خود منتخب کر کے جاتے تھے۔ کسی زمانے میں کسی قوم کو بھی یہ حق، کسی امت کو یہ حق نہیں ملا کہ وہ اپنی مرضی سے خلیفہ منتخب کریں۔ جب عام نبیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کسی قوم کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ نبی کا خلیفہ منتخب کریں، تو پھر ہمارے پیارے نبی کے بعد قوم کو کس نے اجازت دی، امت رسول کو کس نے اجازت دی کہ وہ اپنی مرضی سے ایک خلیفہ منتخب کریں جس میں خدا کی مرضی اور رضایت بھی شامل حال نہ ہو، جس میں خدا کی مرضی بھی شامل نہ ہو، امت کیسے اس کو خلیفہ منتخب کر سکتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ اپنے بعد ایک خلیفہ منتخب کریں، اپنا جانشین منتخب کریں تاکہ یہ زمین حجت خدا سے خالی نہ رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو اپنا جانشین منتخب کیا، اور جو لوگ طوفان نوح سے بچے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار، ان سے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد میرا جانشین، میرا وصی جناب سام ہے، آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جناب ہود علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی اور لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ اس سلسلہ نبوت کو آگے پہنچائیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بھی خوشخبری دی اور بتایا زمانے کو کہ ایک رسول اس دنیا پہ تشریف لائیں گے جن کی حکومت، جن کی رسالت، جن کی نبوت عالمی سطح پر ہوگی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا کو الوداع کہتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔